پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہے یہ ایک نارمل جنگ نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت ساری چینجز جو ہیں وہ ریجنلی اور انٹرنیشنلی ایمرج کر رہی ہیں۔ ایک نیا ورلڈ آرڈر ایمرج کرنے لگا ہے، اور بلکہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس کے ریزولوشن کے لیے شاید یہ پہلا قدم بھی ثابت ہو۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں بیسیکلی ہوا کیا ہے۔ اس کے ٹیکنیکل آسپیکٹس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے اسٹریٹجک آسپیکٹس کو ابھی اتنا ڈسکس نہیں کیا جا سکا۔ اس کو انالائز کرنا چاہیے۔ انڈیا اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ ڈسپائٹ ہیونگ آل دی numerical superiority in all the affairs of military, defense, air and navy، اس کے باوجود انڈیا کو اس میں ایک عبرتناک شکست جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا ہے، which is unprecedented in the modern warfare۔ ماڈرن ہسٹری میں ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان on the other hand، پاکستان has overperformed despite having less numbers in military, air force and navy میں اس کی جو اسٹریٹجک اسٹرینتھ ہے وہ انڈیا سے کم از کم 3 گنا کم ہے، اس کے باوجود پاکستان ہیز اوور پرفارم۔ تو اس کا اوور آل جو رزلٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسٹریٹجک بیلنس ناؤ از ٹلٹڈ ٹورڈز پاکستان ود ان ساؤتھ ایشیا۔ یہ جو اسٹریٹجک ٹلٹ اب پاکستان کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہو گیا ہے، اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان جو ہے اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے بیکاز آف دس ڈیفیٹ آن دی پارٹ آف انڈیا۔ پاکستان جو کہ بہت ساری ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ شاید پاکستان اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ اور ملٹری اسٹرینتھ میں، ڈیفنس پاور میں انڈیا کو ایکویٹ نہیں کرتا یا نہیں کر سکے گا، وار کی سچویشن میں پاکستان میں ایسی پرفارمنس دی ہے کہ اب پاکستان کی جو پریسٹیج ہے اس میں بہت اضافہ ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چائنا اینڈ چائنیز ٹیکنالوجی ہیز گینڈ پرائمیسی اوور ویسٹرن ٹیکنالوجی۔ ویسٹرن ٹیکنالوجی کو دنیا میں بہترین اور ٹاپ آف دی لائن، اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی سمجھا جاتا تھا آج سے 2-3 ڈیکیڈز پہلے، لیکن چائنا نے اس کو بریک کر دیا ہے۔ اس ایشو کو اب چائنا نے سیٹل کر دیا ہے۔ چائنیز ٹیکنالوجی اب ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ویسٹرن ٹیکنالوجی سے 1 اسٹیپ آگے جا چکی ہے، اور اس میں جو کیس ان پوائنٹ ہے دیٹ از دی فیمس ون، وہ ہے رافیل طیاروں کا گرنا آن دی ٹیکنالوجی which was based on the Chinese developments in this domain of air power۔ اس کے ساتھ ہی ایک بڑی significant development یہ ہوتی نظر آئی اس سارے افیئر میں کہ نیو الائنمنٹس جو ہیں وہ ہمیں ایمرج ہوتی نظر آ رہی ہیں، یعنی نیو گروپنگز نظر آئیں۔ پاکستان کے ساتھ ٹرکی اور چائنا اوپنلی سپورٹ کیا انہوں نے، اور وہ ساتھ کھڑے ہوئے، جبکہ انڈیا کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کی مورل سپورٹ رہی۔ لیکن اس گروپنگ کا جو ڈائنمکس ہیں، اس نئی الائنمنٹس کی جو ڈائنمکس ہیں، وہ ہمیں اس طرح نظر آ رہی ہیں کہ اوور ویلمنگلی یا آل آؤٹ سپورٹ آن دی پارٹ آف امریکہ فار انڈینز اور اسرائیل کی طرف سے وہ اس طرح ہوتی نظر نہیں آئی، جبکہ ٹرکی اور چائنا کی جو سپورٹ ہے وہ بہت اوور ویلمنگلی آل آؤٹ ایک سپورٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہمیں ہوتی نظر آتی ہے۔ اور اسی وجہ سے پاکستان کی جو پرفارمنس ہے وہ اپنی جو فل کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہمیں نظر آئی۔ اب یہ جو زمینی حقائق چینج ہو رہے ہیں بڑی تیزی سے ان دی ویک آف دس ایپیسوڈ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، اس سے کیا ہمیں ریجن یا انٹرنیشنل لیول پہ چینجز نظر آئیں گی یا ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ڈیفینیٹلی اور بہت ہی سگنیفیکنٹ چینجز جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چینج جو ہے وہ یہ نظر آئے گی ہمیں، اور اس کا میرا خیال آغاز ہو چکا ہے، کہ پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں ان دا ریجن ان کنٹریز کے ساتھ جو کہ پچھلے 2-3 دہائیوں سے ہمیں اس میں تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے یا تھوڑے سے ڈکریز ہو گئے تھے ریلیشن شپ، جس میں افغانستان ہے، ایران ہے، بنگلہ دیش ہے، وہ ہمیں اب محسوس ہو رہا ہے کہ آفٹر دس ایپیسوڈ وہ جتنی بھی گیپس تھے وہ بڑی تیزی سے ہمیں فل ہوں گے، اور پاکستان جو ہے ریجن میں ایک سگنیفیکنٹ ایکٹر کے طور پہ بلکہ ایک لیڈر کے طور پہ ہمیں ایمرج ہوتے نظر آ رہا ہے آن دی سائڈ آف چائنا۔
دوسری جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو اس ایپیسوڈ کے امپیکٹ کے طور پہ ہمیں نظر آئے گی ویری سون، وہ یہ ہے کہ سی پیک کی سگنیفیکنس جو ہے اب وہ بہت زیادہ انکریز ہونے جا رہی ہے۔ بلکہ اگر ہم اس کو کہیں کہ پاکستان اور چائنا کا جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے جو آلریڈی بہت ہی مضبوط ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ اس کی مضبوطی میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور اس اضافے کو جو ان ٹینجیبل ٹرمز اگر ہم اس کی مینیفیسٹیشن دیکھتے ہیں تو اس کا یعنی ہمارے پاسٹ میں بھی اس کی جو سب سے اچھی ایگزامپل، سب سے اچھی فارم جو ہے وہ ہمیں سی پیک کی صورت میں نظر آتی ہے۔ تو سی پیک جو ہے اس کی سگنیفیکنس میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور جو یہ بہت سارے ڈاؤٹس کا اظہار کیا جاتا تھا کہ جی شاید سی پیک وہ ریزلٹس نہیں لے سکا ابھی تک یا نہیں فیوچر میں لے سکے گا، وہ ڈاؤٹس اب ول بی شیڈنگ اوے ویری سون۔ تیسرا لائکلی امپیکٹ جو ہے اس ساری ایپیسوڈ کا وہ یہ ہے کہ پاکستان از لائکلی ٹو ہیو مور پرو ایکٹیو رول ود ان ایس سی او۔ ایس سی او جو ہے جو اس ریجن کو لیڈ کرنے جا رہا ہے ان فیوچر، اس میں پاکستان کا جو رول ہے، پاکستان کی جو سٹینڈنگ ہے، اس میں ڈیفینیٹلی اضافہ ہوگا۔ اس اضافے کے ساتھ جو بہت اچھا ایک امپیکٹ ہے یا جو بہت امپورٹنٹ امپیکٹ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے ہونا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے رشیا کے ساتھ ریلیشنز بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ اگر پاکستان ایس سی او میں زیادہ سگنیفیکنٹ رول پلے کرتا ہے یا سگنیفیکنٹ ایکٹر کے طور پہ ایمرج کرتا ہے، تو یہ جو ہے یہ بڑا اچھا آغاز ہو سکتا ہے فار دی ریزولوشن آف کشمیر ایشو۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایس سی او وہ واحد ایک بڑا ارینجمنٹ ہے جس میں پاکستان اور انڈیا دونوں ممبرز بھی ہیں اور دونوں بہت ہی امپورٹنٹ ایکٹرز بھی ہیں۔ تو اگر پاکستان کا رول اس میں بڑھتا ہے اور رشیا اینڈ چائنا بوتھ اس چیز کو لے کے آگے چلتے ہیں، تو اس ریجن کو سگنیفیکنٹ اور امپورٹنٹ ریزلٹس لینے کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا کہ اس میں پاکستان اور انڈیا کے جو اختلافات ہیں ان کو حل کیا جائے اور حل کروایا جائے۔ تو چائنا اینڈ رشیا کین پلے this role in future, say 10 years, 20 years down the road۔ چوتھا جو اس کا امپیکٹ ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے اس ایپیسوڈ کا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے along with other aspects۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان جو ہیں وہ ان کے بہت ہی لانگ سٹینڈنگ ٹائز رہے ہیں ہمیشہ، اور پچھلے کچھ عرصے سے انڈیا کی جو بڑھتی ہوئی سمجھ لیں جو بڑھتی ہوئی ریلیشن شپس ہیں افغانستان کے ساتھ، اس کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ کمی ہمیں نظر آتی ہے پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن شپس میں، جس کی وجہ سے جس کا جو آف شوٹ ہے یا جس کا جو سمجھ لیں کہ امپیکٹ ہے وہ ہمیں پاکستان کی سیکورٹی سچویشن کی صورت میں نظر آتا ہے۔ تو اگر پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز ٹھیک ہو جاتے ہیں، جس کے لائکلی چانسز ہیں، بیکاز with this performance in Pak-India conflict, now Pakistan is in a better position to make Afghanistan understand and to influence Afghanistan for their benefit۔ اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو لائکلی چانسز یہ ہیں کہ پاکستان کی سیکورٹی سچویشن پہ بھی اس کا پازیٹیو امپیکٹ نظر آئے گا۔ اس ساری سچویشن کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ایمرج کر رہا ہے، جہاں پہ چائنا ول بی پلینگ دی میجر رول ایٹ پار ود امریکہ۔ اب چائنا جو ہے اس کو بہت سارے کنٹریز آلریڈی سپورٹ کرتے ہیں، جیسے کہ رشیا ہے، ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں جس میں پاکستان، ٹرکی، ایران، یہ سارے چائنا کے سپورٹرز ہیں، اور ادھر امریکہ جو ہے اس کو ویسٹ سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ دو بلاکس ہمیں ایٹ انٹرنیشنل لیول ایمرج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کا جو اصل کنکلوژن ہے جو اس ساری ایپیسوڈ کے ساتھ از ویری کلوزلی ریلیٹڈ، وہ یہ ہے کہ دس از پرابیبلی ٹائم فار امریکہ ٹو لیو ساؤتھ ایشین ریجن، اور فار دیٹ میٹر ان لارجر کانٹیکسٹ ایشین ریجن، کیونکہ اگر ایس سی او نے ایمرج کرنا ہے ایز اے میجر بلاک جہاں پر رشیا اور چائنا دونوں ممبرز ہیں along with these countries، تو ایک آدھا کنٹری جس میں انڈیا ایک ایسا واحد ملک رہ جاتا ہے جو کہ probably vociferously in the American bloc ہے۔ تو اگر یہ ڈائنامکس ایمرج کرتی ہیں تو لائکلی یہ ہے کہ کل کو چائنا اور رشیا کین برنگ انڈیا into this arrangement
اور ان کو شاید ان دیٹ کیس امریکہ سے اس کا جو فاصلہ ہے وہ شاید زیادہ ہو جائے گا انڈیا کا، تاکہ وہ یہ جو ریجنل ڈائنامکس ایمرج کر رہی ہیں ان دی فارم آف دس ایس سی او اینڈ بی آر آئی، اس کا پھر انڈیا پارٹ بن جائے۔ تو یہ ایک کنکلوژن جو ہمیں نظر آ رہا ہے سارے کا سارا، جو پاکستان انڈیا کا جو یہ ایپیسوڈ ہوا ہے، اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ جو ہے وہ اس طرح ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔